ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا قرآن پاک کی ان آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کی ذات گرامی ایسی ہے کہ تمام مذاہب حقہ میں عظمت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کے بعد آنے والے جتنے مذاہب حقہ ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی برگزیدہ شخصیات کے سلسلے کی ایک کڑی ہیں جن کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے اور جس کی انتہا نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ دنیا کی عقیدے کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے دنیا کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ سب سے پہلے انسان بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر بھی حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا بسانے کے لیے پیدا کیا، دنیا گزارنے کے لیے قانون بھی دیا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول بھی ہیں، انہیں مقام رسالت بھی حاصل ہے۔ دنیا اللہ نے بنائی، انسان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، دنیا کو انسان کے لیے بنایا۔ اب اس دنیا کو وہ جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے استعمال کیسے کرے گا؟ اگر حق تعالی شان وہ خود اس کی رہنمائی نہ فرمائیں تو آدمی تو بس ایسے ہی جھٹکا کھائے گا۔
صحیح راہ اس کو نہیں مل پائے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے دنیا گزارنے کا طریقہ بھی خود ہی بتایا اور اسی کام کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ پیغمبروں کی ذات عام انسانوں سے بالکل الگ تھلگ ہوتی ہے، ہوتے ہیں وہ انسان ہی، مگر انسانوں میں رہ کر کے بھی انسانوں سے فائق ہوتے ہیں۔ سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام ان کو حاصل ہوتا ہے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، تدبر کے لحاظ سے، تفکر کے لحاظ سے وہ سب سے بلند ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کو وہ صحیح راہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جب انسان نے زمین پر قدم رکھا تو سب سے بڑا مسئلہ تھا اپنے وجود کو باقی رکھنے کا۔ اس کے لیے دو چیز ضروری تھی، ایک تو یہ کہ اس کی زندگی قائم کیسے رہے گی، ایسا نہ ہو کہ وہ لقمہ اجل بن جائے۔ طرح طرح کی بیماریاں اس سرزمین پر پھیلتی ہیں، طرح طرح کی آفتیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں زمین کے اوپر فائدہ مند ہیں اور بہت ساری چیزیں نقصان دہ ہیں۔ تو اس کے لیے ایک گائیڈ ہونی ضروری تھی، اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے تو دنیا میں انسانوں کو اس کی تعلیم دی کہ تم اس سرزمین پر جیو گے کیسے۔ تمہیں بنایا گیا ہے مٹی سے، تمہاری مشین چلے گی غذا اور پانی سے۔ غذائیں طرح طرح کی زمین پر ہیں، کون سی غذا کھاؤ گے اور کون سی غذا نہیں کھاؤ گے، کون سی چیز کھاؤ گے کون سی چیز نہیں کھاؤ گے، کیا پیو گے اور کون سی چیز سے پرہیز کرو گے۔ پھر یہ کھانے پینے میں جو کھانے پینے کی اشیاء تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں ان کو ہر سال زمین سے دوبارہ اگاؤ گے کیسے۔ سارے مسائل تھے نا۔ اگر انسان کو یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا ہوتا تو چند دن میں بھوک سے مر جاتا، مگر اللہ پاک نے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا اور پھر اس کا طریقہ بھی بتایا۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام آئے تو ابتدا میں صرف معاشی علوم لوگوں کو سکھائے گئے، مگر صرف معاشی علوم نہیں، معاشی علوم بھی سکھائے گئے، مگر ساتھ ساتھ بندے کو یہ بھی سکھایا گیا کہ تمہارا خالق اور مالک کون ہے اس کو بھی پہچانو۔ گویا معرفت خداوندی بھی سکھائی گئی، اور دنیا گزارنے کے لیے دنیا کو تم کس طرح استعمال کرو گے اس کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ چنانچہ سب سے پہلے کھیتی کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اس لیے کہ گیہوں ہی کی وجہ سے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا تھا۔ وہ گیہوں تو ساتھ میں تھا نا، مگر وہ گیہوں ایک دفعہ ملے اور آدمی کھا جائے تو دوبارہ کیا کرے گا پھر؟ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ گیہوں موجود رہے۔ جب غذا ہے اس کی تو ہمیشہ اس کو وہ گیہوں ملتا رہے کھانے کے لیے، اور پانی کے بغیر نہیں جی سکتا تو پانی بھی ہمیشہ ملتا رہے۔ تو یہ سارے زندگی گزارنے کے جو وسائل اور اسباب ہیں یہ امور معاشیات کہلاتے ہیں۔ کھانے کمانے کا علم، آپ دوسرے الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کھانے کمانے کا علم، اس علم کو کافی تفصیل کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نے دنیا کو سمجھایا اور بتایا، مگر ساتھ ساتھ اپنے خالق اور مالک کی پہچان بھی بتاتے رہے کہ بندے تم خدا کے ہو،
اس سے تمہارا رشتہ جڑا رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانے ہی پینے کے چکر میں رہ کر کے پڑے رہ جاؤ اور اپنے خالق سے تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ورنہ یہ تو پھر اپنے خدا کے ساتھ، اپنے مالک حقیقی کے ساتھ، جس نے تمہیں پیدا کیا، جسم دیا، روح دی، ساری ضروریات کا سامان، اسی سے تو اگر تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر تم کس کام کے رہ جاؤ گے. اس لیے وہ رشتہ قائم رہے. ساتھ ساتھ جیو گے کیسے زمین پر، کھاؤ گے کماؤ گے کس طرح سے، اس کے طریقے اور اصول ضوابط انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا کو بتایا گیا. یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے تک. معرفت خداوندی ہر پیغمبر نے سکھائی، اس کے اصول و ضوابط بتائے اور سب کو اللہ سے جوڑا. مگر ساتھ ساتھ امور معاشیات کی تعلیم شروع میں زیادہ اہمیت کے ساتھ دی گئی. چنانچہ دنیا نے اس میدان میں یعنی ایگریکلچر کے میدان میں کافی ترقی کی. کاشتکاری کے اصول و ضوابط سامنے آئے، جن میں بیجوں کی تفصیلات آئیں، ان کو آئندہ سال تک باقی رکھنے کے اصول اور ضوابط بیان فرمائے گئے. مکان بنانا سکھایا گیا، کپڑا بنانا بتایا گیا، کن مواد سے کپڑا تیار ہوگا اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اگر کوئی بتانے والا نہ ہوتا تو انسان کپڑا بناتا کیسے؟ ضروری تھا کہ کوئی رہنمائی کرے. تو اسی طرح سے لکڑی کا سامان، بھائی آدمی مکان بنائے گا، کیواڑا لگائے گا، کھڑکی لگائے گا، سونے کے لیے تختہ بنائے گا، پلنگ بنائے گا، یہ ساری چیزیں لکڑی سے تیار ہو رہی ہیں. تو اس کو بھی تو بتانے والا کوئی ہونا چاہیے نا. انبیاء علیہ السلام نے لکڑی کے سامان بنانے اور اس کے اوزار تیار کرنے کے خاطر اللہ تعالیٰ نے مستقل پیغمبر بھیجے. حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے پانی کا جہاز بنایا. اور آج کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کی شروعات ہو رہی تھی اس وقت. آج تو دنیا اپنی جوانی میں ہے، اس وقت بچہ تھی. اسی زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام نے پانی کا جہاز تیار کیا. تو حضرت نوح علیہ السلام کہاں پانی کا جہاز تیار کر پاتے؟ ان کو رہنمائی ملی پروردگار عالم کی طرف سے، بذریعہ وحی ان کو اس کا علم دیا گیا. سب سے پہلے پانی کا جہاز حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا، اور ہوائی جہاز حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا. یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ساری ترقی ہم نے کیا ہے، یہ ان کی ترقی نہیں ہے. یہ انبیاء علیہ السلام سب کر کے دکھا کے جا چکے ہیں یہاں سے. تو میں کہہ رہا تھا یہ معاشی علوم ہے، معاشی امور ہے، ان کی بھی تعلیم انبیاء علیہ السلام نے دیا اور اللہ نے مستقل پیغمبر اس کے لیے بھیجے. تو دو علوم پر اس وقت زیادہ زور دیا گیا ابتدا میں. ایک تو بندے کا اپنے خالق اور معبود سے رشتہ جڑا رہے، اپنے خالق و مالک سے جو مالک حقیقی ہے اس سے رشتہ جڑا رہے، ان محتاجوں سے نہیں جو کسی کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کے نطفے سے پیدا ہو رہے ہیں اور جی رہے ہیں، اس کے بعد مر جا رہے ہیں. یہ خدا نہیں ہے. خدا مرتا نہیں ہے. خدا کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کے اوپر فنا طاری نہیں ہوگا. یہ ہے خدا کی پہچان. جو آیا مر گیا، جس نے تغیرات کو قبول کیا،
جس نے انقلابات زمانہ کو قبول کیا، یعنی اس کے اوپر انقلاب زمانہ کا اثر پڑا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود ہی محتاج ثابت ہوا تو وہ خدائے حقیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال انبیاء علیہ السلام بندوں کو اپنے خالق اور مالک سے جوڑتے بھی رہے اور دنیا گزارنے کے اصول اور ضوابط اور اس کے علوم دنیا کو سکھاتے بھی رہے تاکہ تم ترقی کرو، آگے بڑھو۔ دنیا بہت بڑی اللہ نے بنائی، سب تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں کو اس کو استعمال کرنا ہے، اس لیے آگے بڑھو۔ انبیاء علیہ السلام آگے بڑھانے کے لیے آئے۔ آج یہ بے وقوف، جاہل، احمق یہ کہتے ہیں کہ ارے صاحب مذہبی تعلیم جو ہے وہ تو آدمی کو ترقی سے روکتی ہے۔ بے وقوف ہو، مذہب ترقی سے کبھی نہیں روکتا، مذہب ہی تو ترقی پر بڑھانے کے لیے آتا ہے۔ یہی انبیاء علیہ السلام نہ آئے ہوتے تو تم مٹی کے پتلے تھے، وہی مر کے سڑ جاتے۔ انبیاء نے ہی ترقی کرنا سکھایا۔ تو بہرحال امور معاشیات پر زیادہ زور دیا گیا اور ترقی کی راہیں دکھائی گئی۔ نجاری کے علوم سکھائے گئے، حدادی کے علوم سکھائے گئے اور نہ جانے کتنے علوم۔ اس زمانے میں جب امور معاشیات کی تعلیم پر انبیاء علیہ السلام زور دے رہے تھے تو اس وقت انسانوں کے علم کا یہ حال تھا کہ یہیں زمین پر بیٹھے بیٹھے ستاروں کو دیکھ کر کے وہ آئندہ کی خبریں معلوم کر لیتے تھے۔ اتنی ترقی تھی۔ آج تم اس ترقی کو کیا سمجھو گے؟ جس ترقی پر تم آج ناچ رہے ہو اس سے کہیں اور اونچی ترقی ہو چکی ہے اس کے پہلے دنیا کی، اور وہ انبیاء علیہ السلام کی دین تھی۔ تو بہرحال امور معاشیات کو موضوع اور اسی طرح سے خدا کی معرفت، ان دو موضوعات کو سامنے رکھا گیا اور انبیاء علیہ السلام اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن انسانوں میں دو طرح کے انسان ہیں، کچھ تو ہیں بغاوت پسند اور کچھ ہیں اطاعت پسند۔ جو اطاعت پسند ہوتے ہیں وہ تو اپنے پیشرو، اپنے بزرگوں کی راہ پر چلتے رہتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں۔ اور جو بغاوت پسند ہوتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کا راستہ چھوڑ کر کے اپنی منمانی اختیار کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کو نبیوں کی اصطلاح میں ضال اور گمراہ کہا گیا ہے، جن کو قرآن کی آیتوں میں اور تمام آسمانی کتاب فی ضلال مبین کہا گیا ہے، کھلی ہوئی گمراہی، یہ اصل میں باغی لوگ۔ تو انسان ہی دو طرح کے اصل میں ہوتے ہیں، کچھ اطاعت پسند ہوتے ہیں اور کچھ بغاوت پسند ہوتے ہیں۔ جو اطاعت پسند ہوتے ہیں ان کے اندر اخلاق ہوتا ہے، ان کے اندر ان کے قلب میں نرماہٹ ہوتی ہے، ان کے اندر ان کے دماغ میں دور-اندیشی ہوتی ہے، یہ ساری خوبیاں اطاعت شعار لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور جو بغاوت پسند ہوتے ہیں ان کی زندگی جانوروں جیسی ہوتی ہے، ان کے خیالات جانوروں جیسے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بزرگوں کی راہ سے بھی ہٹ جاتے ہیں اور ضروری اور اہم امور سے بھی ہٹ جاتے ہیں، ان کو کسی کی فرما برداری اور اطاعت کی فکر نہیں رہتی۔ اپنے ماں باپ کا بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور خدائی راستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دو طرح کے انسان شروع سے رہے ہیں اور آخر تک رہیں گے، چونکہ طبیعتیں ایسی ہیں۔ تو دو طرح کے لوگ، ان بغاوت پسند لوگوں نے ایک رشتہ جو بندے کا اپنے خالق اور مالک کے ساتھ تھا، اس رشتے کو تو انہوں نے کاٹ دیا اور صرف دنیا حاصل کرنے، دنیا کی میں ترقی کرنے اور دنیا کے مال و اسباب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے جو رستے تھے، جو علوم تھے، اس کی طرف یہ لگ گئے، ایک دم سے یکسو ہو گئے۔
تو نبیوں کا راستہ تو یہ تھا کہ اپنے خالق سے بھی جڑے رہو اور اس کے علوم سے فائدہ بھی اٹھاؤ. تو علوم سے کے فائدہ اٹھاتے رہے مگر اپنے خالق سے انہوں نے اپنا رشتہ توڑ لیا. ہوا یہ اسی لیے قرآن پاک کی آیتوں میں جا بجا آیا ہوا ہے کہ دنیا جو ہے وہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہے. دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت اور دنیا کی لگن، دنیا بنانے کی فکر میں اگر آدمی ہر 24 گھنٹہ منہمک رہے گا تو ایسا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. یہ دنیا گمراہی کا سامان بھی ہے. تو ہوا اصل میں یہی ترقی تو یہ کرتے رہے، امور معاشیات میں تو آگے بڑھتے رہے مگر اپنے خالق سے انہوں نے رشتہ توڑ لیا جس کی وجہ سے یہ قوم ہو گئی گمراہ. اور گمراہی اتنی چھا گئی کہ یہ دنیا کا انسان جو ایک ناپاک نطفے سے تیار ہوا، مٹی کا پتلا ہے، اس کے نہ جینے سے پہلے وجود کہیں ہے اور نہ مرنے کے بعد اس کا کوئی وجود رہ جاتا ہے. اس کی حقیقت تو اتنی ہے مگر اس نے اس سرزمین کے اوپر ترقی کرنے کے بعد میں خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، میں خدا ہوں. ایسے سرپھرے لوگ، ایسے گمراہ لوگ دنیا کے اندر پیدا ہونے لگے کہ سارے انسانوں خود بھی انسان ہی ہیں مگر سارے انسانوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا خدا ہوں. تم کہاں خدا کو تلاش کر رہے ہیں مجھے پوچھو نا. یہ ایسا کہنے والے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہو گئے. یہی قول تو فرعون کا تھا اور یہی قول نمرود کا بھی تھا. وہ کہتے ہیں کہ تم جس خدا کی بات کرتے ہو، اس زمانے میں خدا پرست لوگ تھے مگر یہ کہتے تھے کہ تم جس خدا کی بات کرو ہے کہاں؟ جتنی صفات تم اپنے خدا کے لیے ثابت کرتے ہو ساری صفات تو میرے اندر موجود ہے. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے بلایا تھا. کہنے لگا کہ تم جس خدا کی بات کرتے ہو کہ وہ خدا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب کا مالک ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ کیسا ہے وہ بتاؤ تو صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. وہ بے وقوف یہ سمجھا کہ زندگی دینے کے معنی یہی ہے کہ جو پیدا ہو گیا اس کو جینے دیا جائے، یہی زندگی دینا ہے. اتنے سمجھا اس نے، احمق نے. کیا اسی کا نام زندگی دینا ہے؟ ارے زندگی کا مسئلہ تو بہت پیچیدہ ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. جسے اللہ پیدا کر دے وہی آ سکتا ہے اللہ کی رحمت سے، جسے وجود نہ بخشے اس کو کبھی وجود مل ہی نہیں سکتا. یہ روح کہاں سے آتی ہے بتا دو ذرا. یہ تمہارا جسم تیار کیسے ہوتا ہے؟ ایک ناپاک نطفے کے اوپر اتنی بڑی کاریگری کون کرتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ اگر تمہارے بس میں ہے تو ذرا کوئی ایک انسان بنا کے دکھا دو. ہو تو بہت بڑے بڑے انجینئر، ہو تو بڑے بڑے سائنسدان، بنا کے دکھا دو نا ایک آدھ انسان. اب تک بنا پائے؟ انسان کی پیدائش ہوتی ہے 3 پردوں کے اندر، جہاں نہ ہاتھ پہنچ سکے نہ ہوا پہنچ سکے. اگر ہوا بھی وہاں پہنچ جائے تو انسان خراب ہو جائے. وہاں تو کسی کا ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں کسی کی نگاہ بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں پر پرورش ہوتی ہے، جہاں پر بچہ بنتا ہے. تم کیا بناؤ گے انسان؟ تو وہ احمق کیا سمجھا کہ جو پیدا ہو گیا بس وہ اس کو جینے دیا جائے، اسی کا نام زندگی ہے. انہوں نے کہا تم کہتے ہو کہ خدا وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں.
چنانچہ دو آدمیوں کو بلایا اور ایک کو مار دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو مار دیا، اور دوسرے کو کہا جا تو اپنے گھر، کہا دیکھو اس کو میں نے جلا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تجھ سے بڑا بیوقوف بھلا دنیا میں کون ہوگا، اسی کا نام ہے زندگی دینا اور اسی کا نام ہے مار دینا۔ زندگی موت تو نے اسی کو سمجھا ہے۔ تو سن، میرا خدا جسے میں خدا کہتا ہوں وہ اتنا پاورفل ہے کہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبا دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو اس کو کر کے دکھا دے۔ اب بس کے باہر تھا۔ ارے دنیا کے انسان پہ تو اپنا تصرف کر سکتا تھا، مگر اس سورج کے اوپر کس نے تصرف کیا ہے آج تک؟ یہ سورج کسی کے کہنے میں رہا ہے کیا؟ یہ چاند ستارے کسی کے حکم میں چلے ہیں کیا سوائے اس اپنے مالک حقیقی کے؟ وہ تو صرف خدا کے حکم کے پابند ہے۔ اب یہاں بے بس ہو گیا۔ جہاں تک قتل کر دینے کا تعلق، قتل تو کر دیا، جلا نہیں پایا کسی کو، اس لیے کو تو پہلے سے جی رہا تھا، جس کو اس نے چھوڑ دیا تو پہلے سے جی رہا تھا، تو جلایا تو نے کہاں؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک بیوقوف احمق ہے، اس کے عقل نہیں ہے۔ تو یہ دوسری دلیل دیا کہ اگر خدا ہے تو میرا خدا جو ہے وہ سورج کو پورب سے نکال کے پچھم میں ڈباتا ہے، تو اس کو پچھم سے نکال کر کے پورب میں ڈبا دے، دکھا دے، میں مان لوں گا تجھ کو خدا۔ قرآن کہتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کی عقل ہی کتنی، حیران ہو کر کے رہ گیا، کہا چھوڑ دو یہ پاگل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ پاگل ہے، چھوڑ دو اس کو۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ امور معاشیات انبیاء علیہ السلام نے دنیا کو سکھائے اور دنیا نے اس میں ترقی کیا، اور ترقی کی بہت کافی سرحدیں پار کر گئے، بہت ترقی کر گئے، مگر اس ترقی کے نتیجے میں ان کے اندر غرور بھی اتنا پیدا ہو گیا کہ یہ اللہ کی سرزمین پر رہتے ہوئے، اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے یہ خدائی کے دعوے دار ہو گئے۔ جب اس درجے میں ان کی نحوست پہنچ گئی اور ان کی فرعونیت، ان کی رعونت اس درجے پر ان کو لے جا کر کے کھڑی کر دیا، تو اللہ پاک نے پھر ان پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا جو حق تعالی شانہ کی وحدانیت کے علوم اب لوگوں کے سامنے پیش کریں، وحدانیت کے دلائل پیش کریں، اور ایسے دلائل پیش کریں کہ جو عقلوں میں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں، اور اس کے لیے ضرورت تھی کچھ کارندوں کی بھی، اس لیے حق تعالی شانہ نے اس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ غالباً حفیظ نے کہا ہے کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کی باقاعدہ تبلیغ و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آ رہے ہیں، اور اب توحید کو اثر نو جگائیں گے، توحید کے پودے کو بڑھائیں گے، اور توحید کی روشنی کو اتنا اجاگر کریں گے کہ پورے عالم میں یہ توحید پہنچے گی۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ اس شعر سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس وقت کفر کا اتنا غلبہ ہو چکا تھا کہ چاروں طرف کل کفر ہی کفر کا ڈنکا بج رہا تھا، اور توحید کی روشنی مدھم ہو کر کے رہ گئی، ختم نہیں ہوئی تھی کسی زمانے میں۔ یاد رکھیے گا توحید رہی ہے ہر زمانے میں اور رہے گی، جب تک دنیا رہے گی تب تک توحید رہے گی۔ جس دن توحید کا چراغ گل ہو جائے گا اسی دن قیامت آ جائے گی۔ تو اس وقت بھی تھے، مگر
روشنی بہت دھیمی ہو چکی تھی، یعنی اس کے چاہنے والے، ماننے والے اور توحید پرست لوگ ایسے ہی کہیں کہیں گنے چنے لوگ رہ گئے تھے۔ باقی کفر نے اتنا جال پھیلایا تھا کہ سب کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اسی کفر کا جال توڑنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ظاہر ہے کہ کوئی کام شروع ہوتا ہے اور مخالف ماحول میں شروع ہوتا ہے تو بڑی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی بڑی پریشانیاں بھی جھیلنا پڑتا ہے، مصیبتیں بھی آتی ہیں، آدمی کو اس کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور کچھ ہم نواؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس پیغام کو عام کرنے میں وہ مدد کر سکے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اول تو تمام علوم سے آراستہ کیا، دوسرے آسمانی علوم کے بھیجنے کا سلسلہ بھی قائم فرمایا، اور اللہ نے صحت اور بدن کے لحاظ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا بنایا تھا کہ بڑے بڑے مصائب اور بڑی بڑی آفتوں کو وہ جھیلنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ اس سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلے جو مقابلہ ہوا، وہ مقابلہ ہوا اصل میں اسی کفر سے، اس لیے کفر کل چھایا ہوا، جس گھر میں پیدا ہوئی ہے وہاں تک کفر پہنچا ہوا۔ میں بتا چکا ہوں پچھلے درس کہ آزر نمرود کے وزیر خاص تھے اور وہ خدائی کا دعوے دار تھا، یہ اس کے پجاری تھے، بت تراش بھی تھے، اس کے نام کے بت بنتے تھے، اس کو بنا بنا کر کے بیچا بھی کرتے تھے اور اس کی پوجا بھی ہو رہی۔ اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جو آدمی مقابلے پہ آیا وہ اپنا باپ ہی تھا۔ شروع میں آزر منع کرتے رہے کہ بیٹا تم بت پرستی کے خلاف جو باتیں کرتے ہو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تم یہ باتیں چھوڑ دو، یہ باتیں مت کرو، ماحول بہت خراب ہے۔ سمجھے؟ جیسے آج کل مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ماحول بہت خراب ہے، توحید کی بات مت کیجیے، دین کی بات مت کیجیے، اسلام کی بات مت کیجیے، ماحول آپ کے بہت خلاف ہے۔ ایسے ہی آزر نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا، مگر جو آدمی اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کسی کے سمجھانے سے مان جائے گا کیا؟ آخر کار وہ دن بھی آیا کہ نمرود نے اپنے دربار میں حضرت ابراہیم کو بلا لیا، اور وہ دن بھی آیا کہ آتش کدے میں ابراہیم علیہ السلام کو جھونکوا بھی دیا، مگر ہر جگہ بال بال بچتے رہے۔ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس آتش کدے میں جلتے ہوئے دہکتے ہوئی آگ میں ڈالا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے بعد وہ آگ ہی بجھ گئی، ابراہیم علیہ السلام سلام ہو گئے۔ جب اتنی بڑی آگ میں ڈالنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے، ان کا ایک بدن کا ایک رواں بھی نہیں جلا۔ حضور لکھا ہے مفسرین نے کہ جن رسیوں میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر کو باندھ کر کے آتش کدے میں جھونکا گیا تھا، آتش کدا جہاں آگ جلائی گئی ہو، آگ جلانے کا مقام کو کہتے ہیں، تو آتش کدے میں جھونکنے سے پہلے جن رسیوں سے ہاتھ پیر حضرت کا باندھا گیا تھا اور منجنیق کے ذریعے سے پھینکا گیا تھا،
اتنی آگ تھی کہ اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، اتنی دور تک اس کی لپک اور اس کی گرماہٹ تھی کہ اس کے قریب کوئی انسان جا نہیں سکتا تھا، اس لیے منجنیق استعمال کی گئی تھی، منجنیق کے ذریعے سے حضرت کو پھینکا گیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ رسیاں جن میں حضرت کو باندھا گیا تو وہ رسیاں تو جل گئی ہیں، مگر حضرت کا رواں نہیں جلا، بدن کا رواں نہیں جلا، رسیاں جل گئی ہیں۔ اتنی حیرت ناک بات دیکھنے کے بعد نمرود کی زبان بند ہو گئی کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی اور مخلوق ہے، اس کے پیچھے پڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ نمرود تو خاموش ہو گیا، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے گھر آئے اور ابا جی بھی وہاں سے دارالسلطنت سے واپس اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے کھلی ہوئی وارننگ دے دیا کہ ابراہیم اب تم میرے گھر سے نکل جاؤ، اب تمہارا ٹھکانہ میرے گھر میں نہیں ہے، تم مذہبی حیثیت سے ہمارے خلاف ہو، اس لیے تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ وقت بھی آیا، انہی واقعات کو اور انہی حالات کو ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے بیان کر دی تاکہ آپ سمجھ سکیں آیتوں کے ترجمے کو۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے والد کا احترام اور ان کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ باپ ہیں میرے، میں باپ آپ کو باپ سمجھ کر اور میں اپنے آپ کو آپ کا بیٹا سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ ابا آپ جن بتوں کو پوجتے ہیں یہ بت تو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ یہ کسی کام ہی آئیں۔ بھلا معبود کہیں ایسا ہوتا ہے جس کو آپ نے معبود بنا رکھا ہے، بھلا معبود کہیں ایسا ہوتا ہے کیا جو آپ کی پکار کو، آپ کی آواز کو سن نہ سکے، آپ کی پکار پر آپ کی بات کا جواب نہ دے سکے، آپ کے دکھ درد کو دیکھ نہ سکے اور ایک قدم آگے بڑھا کر کے آپ کے پاس آ تک نہ سکے، بھلا وہ خدا کیسے ہو جائے گا؟ وہ معبود کیسے ہو جائے گا؟ وہ بیچارہ چلنے میں پھرنے میں ہر چیز میں تو خود ہی محتاج ہے، اگر پجاری اس کی جگہ سے اس کو نہ ہٹاوے تو وہی بیچارہ وہ پڑا رہ جائے قیامت تک، کتا آ کے اس کے اوپر موتے تو وہ دودھ بھی نہ کر سکے، تمہارا چڑھاوا اس کے اوپر چڑھاوا ہوا ہے، کتے آ کر کے کھاتے ہیں، وہ بیچارہ ہانک بھی نہیں سکتا۔ جو اتنا محتاج ہے وہ آپ کی ضروریات کو کیسے پوری کرے گا؟ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کا خلاصہ جب اپنے باپ سے کہا تھا۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا مقابلہ تو ابا سے ہو گیا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ابا، انسان کو اپنے خدا سے منحرف کرنے کے لیے شیطان نے پہلے ہی دن اللہ پاک سے لائسنس لے لیا تھا۔ وہ بنی آدم کو جنت میں جانے سے روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، اس کا اس کے پاس لائسنس ہے۔ مگر آپ تو عقل سے کام لیجئے، شیطان کے وسوسے پر مت چلیے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجئے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت نام ہے بندگی کا۔ بندگی کہتے ہیں کسی کی اطاعت کامل کو،
آدمی جس کی بندگی کرے گا اس کی کامل اطاعت بھی کرے گا. اگر اطاعت سے انحراف کرتا ہے تو وہ آدمی بندگی سے خارج ہے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ابا لا تعبد الشیطان، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اپنے خالق حقیقی کو بھول کر آپ نے ان مخلوقات کو اپنا خدا مان لیا ہے. یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اور شیطان کی بات مت مانیے، اس کی بات اس کی اطاعت مت کیجیے، اس کی راہ پر مت چلیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اپنے رب کا سب سے بڑا نافرمان ہے. اگر آپ اس کی راہ پر چلیں گے تو آپ کا شمار اللہ کے نافرمانوں میں ہونے لگے گا، پھر آپ کا انجام وہی ہوگا جو نافرمانوں کا انجام ہوتا ہے. اس لیے شیطان کے وسوسے پر آپ چلیے. لا تعبد الشیطان یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان بڑے پیار کے ساتھ کہتے ہیں. لکھا ہے مفسرین نے کہ ابن کے معنی بیٹے کے آتے ہیں، لیکن جب آدمی پیار کے ساتھ بیٹے کو بولتا ہے کہتا ہے یا بنیا، پیارے بیٹے، یہ کہتا ہے. عربی زبان میں بنیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے ابن کے معنی باپ کے ہیں، یا ابھی کہہ دیتے، مگر نہیں. جیسے پیار کے لیے بنیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی باپ کو جب پیار کے ساتھ بولتے ہیں تو یا ابت ہی کہتے ہیں، جس کے معنی اپنی زبان میں اردو زبان میں ہوئی ہے میرے ابا، میرے ابو جان. یوں ترجمہ کیجیے اس کا، میرے ابو جان. اب کتنا پیارا لفظ ہے ابو جان کا. تو حضرت نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ابو جان میں ڈر رہا ہوں کہ جب آپ خدائی راہ سے ہٹ کر شیطانی راہ کو اختیار کریں گے تو اللہ کے نافرمانوں کی صف میں آپ کل کھڑے ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ کے نافرمانوں کا انجام برا ہونے والا ہے. میں اس سے ڈر رہا ہوں آپ کے لیے. آپ اس سے پرہیز کرتے تو بہت بہتر ہوتا. اس لیے کہ اگر آپ شیطان کے بہکانے میں چلیں گے تو شیطان تو پھر آپ جب چلیں گے تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، خدا کے دوست نہیں رہ جائیں گے، آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے. یہ ہے چند باتیں جس کو مقصد کی بات ہی قرآن بیان کرتا ہے. یہ ہے خطاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے ابو جان سے. مگر ابو جان اس کا کیا جواب دیتے ہو ذرا سنیے. حضرت تو کس قدر پیار کے ساتھ ابو جان کو مخاطب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اور ابو جان کو بڑا سمجھ کر ان کی تعظیم اور تکریم کا لحاظ کرتے ہوئے ایک ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں. اور ادھر سے ابو جان اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ ذرا سنیے. پہلا جواب تو یہ ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا. اے ابراہیم تو میرے معبود سے انحراف کر رہا ہے، ادھر سے منہ پھیر رہا ہے، میرے معبودوں سے تو بے رغبتی دکھا رہا ہے، تو پھر گیا ہماری راہ سے. اچھا تو سن، اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کیا اور باز نہ آیا اپنے اس مشن سے تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا. سنسار کہتے ہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کو. ابراہیم
تو میرے معبودوں سے منہ پھیر رہا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر لوں۔ اور سن، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اب تو میرا گھر چھوڑ اور نکل یہاں سے، بھاگ۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا جواب۔ کتنا سخت دلی کا جواب ہے، کتنا سخت دلی کا جواب ہے۔ دلوں کے اندر نرماہٹ پیدا ہوتی ہے ایمان کی بدولت، اور جب ایمان کی جگہ کفر لے لیتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، دل کے اندر قساوت پیدا ہو جاتا ہے، دل پتھر بن جاتا ہے۔ تو آزر نے کہا کہ اب گھر چھوڑ، نکل، بھاگ یہاں سے، اور مدت دراز تک واپس مت آنا یہاں، میں تمہیں نہ دیکھوں۔ اور یہ بات انہوں نے صرف زبان سے دھمکانے کے لیے نہیں کی، اس لیے کہی کہ یا تو باز آ جاؤ ورنہ اب بس جاؤ یہاں سے، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ ہے خلاصہ۔ ابھی تک حفاظت دین اور حفاظت ایمان کی خاطر ہجرت کا سلسلہ دنیا میں کبھی قائم نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلی ہجرت ہے جو اللہ کے دین کی خاطر اور اپنے ایمان کی سلامتی کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ رہی ہے، اور پہلی ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان کی خاطر جس نے ہجرت کی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ گھر چھوڑ رہے ہیں، ابھی تک تو کسی نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا دنیا میں کہ کہیں گھر بھی چھوڑا جاتا ہے۔ گھر چھوڑنا کہنے کے لیے تو بہت آسان ہے، مگر عملی طور پر سب سے زیادہ مشکل کام۔ ایک تو آدمی فطری طور پر اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے، اپنے وطن کی در و دیوار پیاری ہوتی ہے۔ حضرت بلال جب ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، بیمار ہو گئے، تو بیماری کے حالت میں رجز پڑھ رہے تھے، جس میں یہ تمنا کر رہے تھے کاش وہ دن کب آئے گا کہ میں مکے کی فلاں گلی میں پہنچ جاؤں اور وہاں اذخر اور فلاں چیز کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ وطن کی مٹی بھی آدمی کو محبوب ہوتی ہے، در و دیوار محبوب ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہجرت کر کے باہر چلے جاتے ہیں، ان کا دل ہمیشہ اپنے وطن میں اٹکا ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، ان کا پورے گھر کے ساتھ چلے گئے، مگر وہاں کی زمین اور وہاں کا ماحول دیکھنے کے لیے بار بار لوٹ کر کے آتے ہیں۔ ان کے دل کو سکون ملتا ہے اپنی آبادی کو دیکھ کر۔ تو ایک تو طبعی اور فطری طور پر آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ، دوسری جگہ جائے گا، نہ وہاں اپنی زمین ہوگی، نہ اپنی جائیداد ہوگی، نہ اپنا کوئی مال ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی شناسا ہوگا، نہ کسی سے جان نہ پہچان۔ دوسری جگہ آدمی جائے گا تو غریب الوطن، اجنبی ہوگا، وہاں کے لوگ نہ جانے کیسا معاملہ اس کے ساتھ کریں، پھر کھانے پینے اور ضروریات زندگی کی اشیاء کہاں سے فراہم ہوگی، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے ہجرت۔ ہجرت بہت بڑی چیز ہے، ہجرت معمولی چیز نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مجبور ہو گئے ہجرت کرنے کا۔ سامان سفر نہیں ہے، منزل بھی طے نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، بس گھر سے نکل جاؤ، کہاں جاؤ کچھ پتہ نہیں کہاں جاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب اس کفر کے ماحول میں میں نہیں رہوں گا، میرا چلا جانا ہی بہتر ہے۔
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے لیے اپنا رخت سفر باندھ لیا اور ابو جان سے مخاطب ہو کر کے فرمایا قال سلام علی سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا۔ ابو جان ٹھیک ہے، آپ کی بات ہمیں منظور ہے، میں چل رہا ہوں، آپ سلامت رہیں، سلام علیکم، آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اچھا کیا آپ نے مجھ کو گھر سے نکال دیا تو میں اب جا رہا ہوں، سلام علیکم۔ یہ سلام ہجرت ہے، ٹھیک ہے آپ سلامت رہیں، میں چل رہا ہوں۔ اب ہماری ضروریات کہاں سے پوری ہوگی؟ نئے ماحول میں جانے کے بعد میں ہم سے کیا کیا کیسے کیسے حالات سے پالا پڑے گا اور وہاں میں کیسے نپٹوں گا۔ تو اس کے لیے میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ دو کام بتایا، ایک تو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ اللہ آپ کو نور ایمان نصیب فرمائے تاکہ اللہ کی مغفرت کے آپ مستحق بنے، ایک تو میں یہ کام کروں گا، اور اپنی ضروریات کا جہاں تک تعلق ہے تو میں کسی انسان سے نہیں، میں اپنے خدا سے مانگوں گا۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے دے گا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، میں اس سے مانگوں گا وہ دے گا۔ انہ کان بی حفیہ، وہ مجھے بہت نوازنے والا ہے۔ جب بھی میں نے اسے پکارا ہے تو اس نے میری پکار کو سنا ہے، جب بھی میں نے اس سے کچھ مانگا ہے اس نے ہمیں دیا ہے، اس کی بڑی عنایتیں ہیں میرے اوپر، وہ میرا بڑا مہربان۔ میرے پاس وہاں کچھ نہیں ہوگا، نہ زمین ہوگی، نہ گھر ہوگا، نہ خاندان ہوگا، نہ کوئی حالی ہوگا، نہ موالی ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ کوئی جان پہچان کا ہوگا، لیکن جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میرے لیے سارا انتظام کرے گا۔ میں چل رہا ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اب میں آپ سے جدا ہوتا ہوں اور آپ کے تمام معبودان باطل سے بھی جدا ہو رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بھی چھوڑ دیا، آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا، اب میں چل رہا ہوں، اپنے خدا کو پکاروں گا۔ اور میرا یہ تجربہ ہے، جب بھی میں نے اپنے خدا کو پکارا ہے تو اس نے میری آواز کو سنا ہے، جب بھی میں نے اس سے کچھ مانگا ہے اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اپنے رب کو پکار کر میں کبھی محروم نہیں رہا ہوں، جس لیے مجھے امید ہے میری ساری ضرورت پوری ہونے کا انتظام وہ کرے گا، جب میں مانگوں گا وہ مجھے دے گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ اب بس کرتے ہیں، یہ پر موقوف کر دیے، ٹائم زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اگلا مضمون اگلے درس میں۔